السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحد وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوئی طویل گفتگو یا تقریر یا خطاب یا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ علماء کا مجمع ہے. لہذا اس مناسبت سے علماء کو فتنوں کے اس نازک دور میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور کس قسم کے فتنے امت میں جنم لے رہے ہیں اور ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا، اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو کچھ دل میں آئے اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت یہ دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا ظلمت کدے سے تبدیل ہو کر نور کا مجسم بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو روحانی اور ایمانی انقلاب برپا کیا، اس ایمانی انقلاب کے پیچھے کیا بنیادی چیزیں کار فرما تھی؟ تو اس کے پیچھے جو بنیادی چیزیں کار فرما تھی، اس میں سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی مبارک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی اس طور پر گزاری کہ آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حمیدہ سے اور اپنے کردار سے معاشرے میں ایسا مقام بنایا کہ معاشرے میں ہر شخص آپ کو الصادق الامین سے یاد کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبلغ، داعی اور عالم کی سب سے پہلی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ کا مالک بنائے. اس کے اخلاق الصادق الامین جیسے اخلاق ہونے چاہیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امت کے عوام اور خواص سب کے درمیان جو ہے وہ یہ ہے کہ امت اخلاق حمیدہ سے دور ہو چکی ہے. لہذا اپنے آپ کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق عملی طور پر دنیا کو بتلا کر گئے، ان اخلاق سے آراستہ کرنا، اس کی فکر کرنا، یہ سب سے پہلی ضرورت. دوسری ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے سے نبوت عطا کی گئی اور آپ پر وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والی اس وحی کے پیغام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے ہر طبقے تک پہنچانے کی پوری کوشش اور فکر کی. تو اس لیے علماء کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے اور کم از کم جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں اس علاقے کے ہر فرد کو کامل دین کس طریقے سے مؤثر انداز میں سمجھایا جاوے،
اس کی فکر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کو لے کر آئے اس انقلاب کی بنیادی اساس یہ تعلیم. حضور پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. لہذا اس بنا پر اس ذمہ داری کو سمجھنا یہ ہم پر ضروری ہے. تیسری ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں تک پیغام کو نہیں پہنچایا بلکہ معاشرے میں جتنی برائیاں تھیں ان برائیوں کو آپ نے حکمت اور مصلحت سے ختم کیا. کہ معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھیں ان برائیوں کو بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے ذریعے سے، موعظت کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے، جہاں پر ضرورت پڑی اپنی زبان سے، جہاں پر ضرورت پڑی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، جہاں ضرورت پڑی اشارے کے ذریعے سے، ہر طرح سے آپ نے معاشرے کے منکرات کو ختم کیا. یہاں تک کہ وہ معاشرہ جو دور جاہلیت سے گزر رہا تھا وہ جاہلیت سے نکل کر صالحیت میں تبدیل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ کیسے وجود میں آیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے منکرات کو حکمت مصلحت کے ساتھ بتدریج اسے ختم کرنے کی سعی اور کوشش کی تو اس وقت وہ معاشرہ وجود میں آیا جس معاشرے کو دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ کہا جانے لگا. چوتھی سب سے بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے پاس آنے والے انسانوں کی، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کی اسلامی اور اسلامی تربیت کی. اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار تربیت کی وجہ سے صحابہ میں ایسی صفات پیدا ہوئی کہ اہل سنت والجماعت نے عقیدہ بنایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ میں سے سب کے سب عدول ہیں. عدول کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کو گناہ سمجھ کر کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اگر بشریت کی بنیاد پر ان سے ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اس سے توبہ کر لیتے. تو حضرات صحابہ میں یہ صفت عدولیت یہ کیسے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کی برکت سے. لہذا اپنے ارد گرد رہنے والے ہر شخص کی کس طرح سے تربیت کرنا، اس کی فکر یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تربیت کے طریقے کو سیکھے. حضرت لقمان حکیم سورہ لقمان میں قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے تو اس کی روشنی میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ تربیت کا وہ اسلوب سب سے مؤثر اسلوب ہے جو حضرت لقمان حکیم کا قرآن کریم نے بیان کیا. قرآن نے اس کا کیا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. یا بنیا کہہ کر ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں یہ تربیت کے اصول کو بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے معاشرے سے شرک کو، کفر کو اور باطل چیزوں کو، معاشرے سے باطل عقیدے اور باطل نظریات کو کس طرح سے ختم کیا جائے. اس کے بعد حقوق العباد کو کیسے بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد صوم و صلاۃ کا پابند معاشرے کو کیسے بنایا جائے. اس کے بعد معاشرے میں بد اخلاقی کو ختم کر کر نیک اچھے اخلاق معاشرے میں کیسے پیدا کیے جائیں. یہ پوری ترتیب ہے جس کو سورہ لقمان میں بیان کیا. لہذا ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو سمجھیں. آخر میں ایک بات میں یہ کہتا چلوں گا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فطروں کا دور ہے، اور فطروں کے اس دور میں علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطروں سے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہے ہمیں معتبر مصنفین کی فطروں کے سلسلے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں جو فطرے بیان کیے گئے ہیں اس کا جو علاج بتلایا ہے وہ علاج امت کے سامنے رکھ کر ہم امت کا علاج کر سکے. لہذا
اس بنا پر فتن کی روایتوں کو پڑھنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے یہ دور قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، فتنوں میں شدت اور کثرت آتی چلی جائے گی، مگر ایسے حالات میں مایوسی سے امت کو نکالنا، بزدلی سے امت کو نکالنا، ایسے حالات میں ڈپریشن سے امت کو نکال کر امت کو کس طریقے سے ایمان پر جمانا، یہ ایک علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ہمارا معاشرہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمع رہے اور کس طرح سے معاشرہ آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرے، اور اس کے پیش نظر صرف ایک چیز ہو اور وہ یہ کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں مگر اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا، میری ساری قربانیاں میرے لیے حاضر ہے مگر اپنے ایمان کا میں سودا کر سکتا نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا مزاج کیسے ایسا بنایا جائے، ان کو جذباتیت سے نکال کر علم سکھا کر ان میں پختگی پیدا کر کر کس موقع پر دین اسلام کے بیان کردہ اصول کے مطابق کس طرح سے حالات سے نمٹنا، اس کو امت کے سامنے بیان کیا جائے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھا دیا اور نکل گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے مکتب میں پڑھا دیا، پڑھا کر نکل گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جمعہ کے دن بیان کیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ایسے نہیں پوری ہوگی، ہماری ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی جب کہ ہم امت کے ہر فرد کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کی تلقین کرے یہاں تک کہ وہ ایمان اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ اور آخری چیز جس کی مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو ضرورت ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا، کہ کس طریقے سے اللہ سے دعا کر کر کہ صبح میں اٹھے تہجد میں ہماری ہے، خواص کے لیے تو تہجد ضروری ہے، بے آہ سحرگاہی کبھی بھی انسان کے اندر میں درد اور انسان کے کام میں جو اثر ہے وہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر میں اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط نہ ہو۔ لہذا صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر دعا کرنا، مغرب سے پہلے اللہ کے سامنے دعا مانگنا، تو جو بھی ایسی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، یہ علماء کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور امت کو بھی اس سے منسلک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق برکت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے اپنے دین کی تبلیغ کا اخلاص کے ساتھ کام لے لے، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھ کر اپنے معاشرے کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔